مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے میرا سلام ہے ان اہل سنت علماء کرام کو جنہوں نے شیعوں سے پہلے جواب دے دیا، جنہوں نے ثابت کیا کہ ہمیں نہیں پتا سامنے بیٹھنے والا کون تھا، لیکن نبی کی بیٹی خطا نہیں کر سکتی. رسول کی بیٹی کے نساب کی لفظ منسوخ کرنا کہ سیدہ دربار میں گئی اور اس مولوی نے کہا ہے اشرف جلالی ملاؤن نے اسے کہا کہ بی بی کے سامنے حدیث پڑھی گئی اور بی بی خاموش ہو گئی. میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آج بھی ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں. میں آصف الوی اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہو کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی گردن کٹواؤں گا اور اپنی پوری جائیداد اس بندے کے نام لکھ کے دوں گا جو اپنے مذہب کی کتاب سے ثابت کرے کہ حدیث سننے کے بعد محمد کی بیٹی خاموش ہوئی ہو، بی بی حدیث سننے کے بعد چپ نہیں ہوئی، بی بی غضبناک ہو کے واپس گئی. بی بی نے حدیث کو قبول نہیں کیا. لیکن یہاں تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حاکم خود کہہ رہا ہے کہ آخری لمحے تک نبی کی بیٹی مجھ سے ناراض رہی، اور یہاں اس پہ پہرا دینے والے کہہ رہے ہیں کہ بی بی حدیث ان کے خاموش ہو گئی تھی. بی بی حدیث ان کے خاموش نہیں ہوئی. میں بالکل مقدمہ سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ. سیدہ خاموش نہیں ہوئی، سیدہ دربار میں کھڑی ہوئی، اور بی بی نے ہم جیسے نوکروں کے لیے تو مناظرے کی گنجائش چھوڑی نہیں. ہم تو مناظرہ تب کرتے جب نبی کی بیٹی خاموش ہو کے چلی گئی ہوتی. بی بی نے اپنا مناظرہ خود لڑا ہے اور کوئی بھی گوشہ کونا خالی چھوڑا ہی نہیں. بی بی دربار میں آگے کھڑی ہوئی، حاکم نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا حدیث پڑھ. اب جتنے سادات بیٹھے میں دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا. حاکم نے حدیث پڑھی کہ ہم نے نبی سے سنا ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ادھر حاکم نے حدیث پڑھی، کیا کہنے نبی کی بیٹی کیسی بہترین جنگ لڑ کے گئی میری آقا زادی. بی بی نے فوراً وہیں کھڑے ہوئے اس کی حدیث کا رد کیا. بی بی نے کہا تو کہتا ہے کہ تجھے میرے بابا نے حدیث سنائی تھی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ اگر میرے بعد میری جگیر کا مطالبہ ہو تو یہ حدیث سنا دینا کہ میرا وارث کوئی نہیں ہے. تو یہ حدیث میرے بابا نے جو تجھے کہی مجھے کیوں نہیں کہی؟ میں بیٹی تھی، میں تو اختر رسول ہوں. یہ حدیث پیغمبر مجھے سنانی چاہیے تھی. بابا مجھے کہہ کے جاتے کہ بیٹا میرے بعد جگیر کا مطالبہ نہ کرنا، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. میرے بابا نے مجھے حدیث نہیں سنائی اور تجھے حدیث سنا دی. بی بی نے وہیں پہ کھڑے ہوئے بی بی نے اگلی ایسی رد پیش کی ہے جس سے پوری کی پوری عمارت ہی بی بی نے گرا دی ہے. بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا ہے. حاکم نے حدیث پڑھی. بی بی نے کہا اگر تو نے حدیث سنائی ہے تو میں تجھے قرآن سناؤں. بی بی نے پہلی آیت پڑھی، حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ. بی بی نے دوسری آیت پڑھی، حاکم کے چہرے پہ زردی. بی بی نے تیسری آیت پڑھی. 40 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے دربار میں پڑھ دی تو حاکم کے بدن میں کپ کپی طاری ہوئی. اسے کہا حسین کی ماں میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو جواب میں آیت کیوں پڑھ رہی ہے؟ اگر جواب دینا ہے تو حدیث میں دے. بی بی نے کہا تو نے کہا تھا میرے بابا سے، جب میرے بابا نے کہا تھا کہ آج تجھے حدیث لکھ دوں تو یہ کہہ کے آیا تھا کہ قرآن کافی ہے. آج میں قرآن سنا رہی ہوں، برداشت کیوں نہیں ہو رہا؟ تب تو نے کہا تھا کہ حدیث نہیں چاہیے. آج میں اس مجلس کے توسل سے اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب جب چاروں طرف سے جناب سیدہ کے نوکر، چاہے وہ سنی تھے، چاہے وہ شیعہ تھے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں تھے، جب انہوں نے احتجاج شروع کیا تو اب یہ ملاؤن بند کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے. تو اب آپ میدان میں، آپ چوک میں میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ تیرے مناظرے کو قبول کرتا ہوں. میں تیرے مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں.
لیکن میرا مطالبہ ایک ہی ہے، مناظرہ ہوگا بھرے چوک میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کسی پرائیویٹ چینل پہ ہو. ایک بار یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے، یہ روز روز کی لڑائی ختم ہونی چاہیے. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی. ہم احادیث کے ڈھیر لگائیں گے. تو کہہ رہا ہے کہ میں کم تک کے مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں. وہ تو شیعہ مذہب کے کسی بڑے مولوی کو نہ بلا، میری قوم کے چھوٹے سے ماتوی کو بلا. جلیل القدر شخصیات کو کیوں زحمت دے رہے ہو؟ جو کام چھوٹوں سے نہ ہو پھر وہ بڑے کرتے ہیں. ہم امام حسین کے ماتمی حاضر ہیں، مناظرہ کر ہم پھر تیار، مباہلہ کر ہم پھر تیار. اور میں پاکستان کے مقتدر اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر اس کی یہ خواہش ہے تو اس کی یہ آخری خواہش پوری کریں، کیونکہ اس ملاؤں نے واصل جہنم تو ہو ہی جانا ہے. تو اس کی زندگی کی آخری خواہش سمجھ کے اس کی قبول کرو. اسے کسی بھی جگہ پہ کسی پرائیویٹ چینل پہ لے کے آؤ، اس پرائیویٹ چینل کا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے کا جتنا بھی آن ایئر پروگرام جائے گا وہ شیعہ قوم اپنی جیب سے ادا کرے گی. یہ لاہور چاہے، یہ کراچی چاہے، یہ اسلام آباد میں چاہے، یہ جگہ اپنی مرضی کی منتخب کرے. ہم مناظرہ کرنے کے لیے بالکل عملی طور پہ تیار ہیں اور تیری کتابوں سے ثابت کریں گے. تو کہہ رہا ہے کہ میں شیعوں کو گستاخ سیدہ ثابت کروں گا، تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ہم تجھے گستاخ رسول ثابت کریں. تیری کتابوں کی تو سیاہی ابھی تک نہیں مٹی. گستاخ نبی وہ ہوتا ہے جو نبی کو 40 سال تک معاذ اللہ اسلام پہ نہ مانے. گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کو دائی کا دودھ پلائے. گستاخ رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کو جبریل کے ہاتھوں آپریشن کروائے. تو کہتا ہے یہ توہین رسالت نہیں ہے. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 298A پہ مقدمہ نہیں چاہیے، 295C پہ مقدمہ چاہیے. 298A مقدس شخصیات کی توہین پہ ہوتی ہے، نبی کی بیٹی کی توہین رسول کی توہین. اب تو پنجاب اسمبلی سے بل بھی پاس ہو گیا ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے وہ کافر ہوتا ہے. اسے دائرہ اسلام سے نکالو، اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا دو جو صحابی کی توہین کرے. تو میں تو اس بل کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا. اگر یہ پاس ہو ہی گیا تو ہم اس بل کو تمہاری طرف پلٹائیں گے. تم نے کہا ہے جو صحابی کی توہین کرے اسے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اگر صحابہ کی توہین پہ سزا ہوتی ہے تو پھر سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ تم علی کو صحابی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر علی کو صحابی مانتے ہو پہلے اس بندے کو سزا دو جو ممبروں پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دلواتا رہا، پہلے اسے سزا دو.